بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں دوستوں میں آپ کو 5 قبروں کا عبرتناک انجام بتاؤں گا۔ ایک نوجوان نہایت غمگین عبد الملک کے پاس آیا۔ عبد الملک نے اس کو رنج و غم کی وجہ پوچھی تو غم زدہ نے کہا، میں اپنے گناہوں کی وجہ سے غمگین ہوں۔ عبد الملک نے کہا، تیرا گناہ عرش سے تو بڑا نہیں۔ اس نے کہا، اس سے بھی بڑا ہے۔ عبد الملک نے کہا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ تو اس پر اس نے خاموشی اختیار کی۔ پھر عبد الملک نے پوچھا، تیرا گناہ کون سا ہے؟ تو نے ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے؟ تو اس نے بتایا، میں کفن چور تھا۔ 5 قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا۔ ان قبروں کے حالات یہ ہیں کہ جب میں نے ایک قبر کو کھودا تو اس کے مردے کو دیکھا، اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور اس کو عذاب بھی دیا جا رہا تھا۔ میں ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ غیب سے آواز آئی کہ تو اس مردے سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ عذاب میں کس وجہ سے مبتلا ہے، کس وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا۔ چنانچہ اس غیبی آواز والے نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے اس کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں دوستو، نماز کو تو آج کے دور میں ہم بھی حقیر سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس نے بتایا کہ میں نے دوسری قبر کھودی تو میں دیکھتا ہوں کہ اس قبر کا مردہ بالکل خنزیر سور کی طرح ہو گیا تھا، توک اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا اور ڈر سے بھاگنے لگا۔ پھر غیب سے آواز آئی، مجھے پکار کر کہتا ہے کہ تو اس مردے سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے۔ حاتف نے کہا، جو غیبی آواز دینے والا تھا، کہ یہ شراب پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہوا ہے اور اس نے حرام نہیں سمجھا۔ تو دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں کتنی شراب پی جاتی ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تیسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بڑھا ہوا تھا اور اس کی زبان پیچھے گردن کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا۔ حاتف نے غیبی آواز دی کہ میت سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، مجھ میں سوال کی طاقت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ لوگوں کا مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو دوستو آج دیکھیں، آج ہم بھی تو لوگوں کا مال دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے چوتھی قبر کھودی، دیکھا کہ مردہ آگ میں جل رہا تھا، فرشتے اس کو مار رہے تھے، وہ چیخ رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا۔ غیب سے آواز آئی، کہنے لگا، تو مردے سے اس کے عذاب کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، مجھ میں سوال کی طاقت نہیں۔ اس غیبی آواز والے نے کہا، یہ شخص جھوٹا تھا، جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ دوستو دیکھیں آج کے دور میں ہم بھی بات بات پہ قسم کھاتے ہیں اور جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے 5ویں قبر کھودی تو دیکھا کہ فرشتے اس مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے تھے، مردہ خوب چلا رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس بھاگنے لگا۔ تو پھر غیبی آواز والے نے کہا، اس سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں۔ پھر اس غیبی آواز والے نے کہا، یہ ایک کھلاڑی تھا، شطرنج وغیرہ کھیلتا تھا، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائی ہیں اور ہم ان پر عمل کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اس واقعے سے مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ جو عذاب ہوتا ہے قبر کا عذاب، دل، آنکھ، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ پاؤں اور سارے بدن کے جو اعضاء ہیں ان کے گناہوں کے سبب ہوتا ہے۔ بندہ جیسے ہاتھ سے کسی کو مارتا ہے اس کے سبب اس کو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آنکھ سے کسی غلط چیز کو دیکھتا ہے، دل سے کسی کو غلط
سمجھتا ہے، زبان سے کسی کو گالی دیتا ہے، ان کے سبب جو عمل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، اور اعضاء سے جو نیک کام ہوتے ہیں تو پھر ان پر اجر بھی ملتا ہے۔ تو یہ آج کل معاشرے میں یہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔